نیلا پاؤڈر۔ بہت سمے پہلے کی بات ہے کہ پری لوک میں بہت ساری پریاں رہتی تھی۔ ان سب پریوں کی ملکہ سندر پری تھی جو بہت سندر اور اچھے دل کی مالک تھی۔ وہ اپنی رعایا کا بہت اچھے سے خیال رکھتی تھی، اسی لیے تمام پریاں اس سے بہت خوش تھیں اور اس کی عزت کرتی تھیں۔ سندر پری کے دربار میں کئی پریاں اس کی خدمت کے لیے موجود رہتی تھیں، لیکن دو پریاں اس کے بہت قریب تھیں۔ ان میں سے ایک کا نام سونا پری اور دوسری کا نام سارا پری تھا۔ وہ اپنی ملکہ سندر پری کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن پریوں کی ملکہ سندر پری نے دربار میں اعلان کیا، آج سے میں پری لوک میں ایک اسکول کھولنے کا اعلان کرتی ہوں تاکہ میرے پری لوک کی ساری پریاں پڑھی لکھی ہوں، کیونکہ پڑھنا لکھنا بہت اچھی بات ہے۔ اپنی ملکہ سندر پری کا یہ اعلان سن کر ساری پریاں خوشی سے تالیاں بجانے لگی۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ وہ سب پڑھنا لکھنا چاہتی تھیں۔ یہ اعلان سن کر سونا پری اور سارا پری بھی خوش ہو گئیں۔ سونا پری نے ملکہ پری کے سامنے سر جھکاتے ہوئے کہا، میری پیاری ملکہ پری، آپ کے اس اعلان سے سارا پری لوگ بہت خوش ہیں اور سب پریاں آپ کو دعائیں دے رہی ہیں، کیونکہ اس اسکول سے وہ سب پڑھنا لکھنا سیکھ جائیں گی۔ ملکہ پری نے ان سب کو دھنیہ واد کہا اور بولی، تم اور سارا پری جاؤ اور پری لوگ کے اسکول کے لیے اچھی سی جگہ تلاش کرو تاکہ وہاں ایک شاندار اسکول بنایا جا سکے۔ اپنی ملکہ کا حکم سن کر سونا پری اور سارا پری جگہ تلاش کرنے نکل پڑی۔ ادھر پہاڑوں میں چھپی کانی کا جادوگرنی نے بھی یہ خبر سن لی اور غصے سے لال پیلی ہو گئی، کیونکہ وہ تو سندر پری کی جگہ ملکہ بننے کے سپنے دیکھ رہی تھی، لیکن پری لوگ میں اسکول کا سن کر اسے اپنا سپنا ٹوٹتا ہوا نظر آنے لگا۔ میں سندر پری کا یہ سپنا کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ پریوں پر میں راج کروں گی اور میں پری لوگ میں یہ اسکول کبھی نہیں بننے دوں گی۔ یہ کہہ کر کانی کا جادوگرنی نے اپنا جادوئی آئینہ کھولا تو اسے سونا اور سارا پری نظر آ گئی جو اسکول کے لیے جگہ تلاش کر رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی کانی کا جادوگرنی کے بدصورت چہرے پر چمک آ گئی اور وہ ایک پلان بنانے لگی۔ سندر پری، اب مجھے پری لوک کی ملکہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جب سونا اور سارا پری ایک خوبصورت جگہ پہنچ گئیں تو انہیں وہ جگہ اسکول کے لیے بہت پسند آئی۔ وہ دونوں آپس میں بات کر رہی تھیں تو ان کے سامنے ایک بوڑھی پری آ گئی اور بولی، پیاری پریوں، کیا تم میری کچھ مدد کر سکتی ہو؟ اس کی بات سن کر سونا اور سارا پری نے کہا، ہاں، ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ تو بوڑھی پری نے بتایا کہ اس کے پاس ملکہ پری کو دینے کے لیے قیمتی ہیرا ہے، اسی لیے تم مجھے اس کے دربار تک پہنچا سکتی ہو تاکہ میں یہ قیمتی ہیرا ملکہ کو پیش کر سکوں۔ بوڑھی پری نے جب اپنی جیب سے وہ ہیرا نکال کر دکھایا تو وہ دونوں اتنا سندر ہیرا دیکھ کر حیران رہ گئیں اور اسے فوراً ملکہ پری کے دربار میں چلنے کو کہا۔ جب وہ تینوں ملکہ پری کے محل کے دروازے پر پہنچی تو دربان نے انہیں روک لیا اور کہا کہ یہ بوڑھی پری کون ہے؟ تو سونا پری نے جواب دیا کہ یہ ملکہ پری کے لیے قیمتی ہیرے کا تحفہ لے کر آئی ہیں، اسی لیے اسے اندر جانے دو۔ لیکن دربان نے جب بوڑھی پری کی ناک دیکھی تو اسے کچھ عجیب لگی، کیونکہ پریوں کی ناک ایسی نہیں ہوتی۔ اسی لیے دربان بولا، مجھے تو لگتا ہے یہ پری نہیں ہے، اسی لیے یہ اندر نہیں جا سکتی۔ یہ سنتے ہی کانی کا جادوگرنی اپنی اصل شکل میں آ گئی اور بولی، ہاں، میں پری نہیں بلکہ کانی کا جادوگرنی ہوں اور ملکہ پری کو مار کر اس کی جگہ راج کروں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنی جادوئی چھڑی گھمائی تو وہ تینوں بے ہوش ہو کر گر پڑے اور وہ محل میں گھس گئی۔ محل میں جاتے ہی کانی کا جادوگرنی نے اپنی جادوئی چھڑی گھماتے ہی ساری پریوں کے پنکھ غائب کر دیے اور وہ سب زمین پر گر پڑی۔ اسی طرح کانی کا جادوگرنی ملکہ پری کے کمرے میں پہنچ گئی اور اپنی جادوئی چھڑی گھماتے ہی ملکہ پری کے پنکھ بھی غائب کر دیے۔ اسی طرح ملکہ پری کی ساری شکتیاں ختم ہو گئیں
اور وہ جادوگرنی کا مقابلہ نہ کر سکی اور کانی کا جادوگرنی نے اسے ایک پنجرے میں قید کر دیا۔ اب کانی کا جادوگرنی نے سارے محل پر قبضہ کر لیا اور ساری پریوں کو اپنی بندی بنا کر وہاں راج کرنے لگی۔ محل کے باہر جب سونا پری اور سارا پری کو ہوش آیا تو وہ یہ جان کر حیران رہ گئیں کہ وہ بوڑھی پری دراصل کانی کا جادوگرنی تھی، جو ان کی مدد سے محل تک پہنچ کر اندر داخل ہو گئی تھی اور اب وہ سارے محل پر راج کر رہی تھی۔ وہ دونوں فوراً وہاں سے اڑ کر جنگل میں چھپ گئیں، کیونکہ کانی کا جادوگرنی انہیں دیکھ لیتی تو ان کے پنکھ بھی غائب کر دیتی۔ پھر ایک دن وہ جنگل کے سب سے گھنے حصے میں رہنے والے بابا جی کے پاس پہنچ گئی اور انہیں سارا قصہ سنایا۔ بابا جی نے انہیں ایک نیلا پاؤڈر دیا اور کہا کہ اسے کانی کا جادوگردی پر چھڑک دینا اور وہ فوراً مر جائے گی۔ سونا پری اور سارا پری وہ نیلا پاؤڈر لے کر محل کی کھڑکی کے پاس چھپ گئی۔ جب انہوں نے کھڑکی سے جھانکا تو جادوگرنی اپنی کرسی پر بیٹھی کھراٹے لے رہی تھی۔ سونا پری کھڑکی کھول کر اندر آئی اور نیلا پاؤڈر کانی کا جادوگرنی پر چھڑک دیا، جس سے اس کے جسم کو آگ لگ گئی اور وہ دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ اس کے مرتے ہی ملکہ پری اور باقی سب پریوں کو اپنے پنکھ مل گئے اور انہیں اپنی شکتیاں بھی واپس مل گئیں اور انہیں جادوگرنی سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی۔ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے۔ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔